سامعین محترم، بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت نچھاور کر رہے تھے۔ چند ہی لمحات میں ہمارے انتہائی معزز اور محترم شخصیت حضرت علامہ نیاز مین آوان نقشبندی قادری صاحب جو منبر پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں، وہ اپنے مخصوص انداز میں ہم تمام احباب کو اپنے اس ذکر سے، ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور ذکر آل رسول علیہ السلام سے ہمارے جذبات اور ہمارے اس نسبت کو گرمائیں گے۔ انہی سے گزارش کروں گا کہ نسبت کے حوالے سے ہی، جس طرح میں عرض کر چکا کہ کائنات میں صرف اور صرف اس گھر کی نسبت ہی وہ واحد شے ہے جو انسان کو اللہ سے ملا دیتی ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ کہاں میں، کہاں میں، کہاں مدح ذات گرامی، کہاں میں، کہاں مدح ذات گرامی، کہاں میں، کہاں مدح ذات گرامی، نہ رومی نہ سادی نہ قدسی نہ جامی، کہاں میں، کہاں مدح ذات گرامی، کہاں میں، کہاں مدح ذات گرامی، نہ رومی نہ سادی نہ قدسی نہ جامی، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں کہ کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی۔ اور آخری بات کر رہا ہوں کہ تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے، تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے، تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے، یا رسول اللہ سارے عروج آپ دے قدموں تے مک گئے، اور ایک دن کہا حضور نے کہ واحد ہے او خدا، پھر سارے یقین آپ کے لفظات تے مک گئے، اور نمازاں جویں پڑھی دیاں اللہ کے سامنے، اے ذکر بھی بطول دے پترا تے مک گئے، نمازاں کیویں پڑھی دیاں اللہ کے سامنے، اے ذکر بھی بطول دے پترا تے مک گئے، کہاں میں، کہاں مدح ذات گرامی، نہ رومی نہ سادی نہ قدسی نہ جامی، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں کہ کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی۔ آپ کی نئی محبتوں میں حضرت علامہ نیاز مین آوان نقشبندی قادری دامت برکاتہم العالیہ، ان سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت و امامت و ولایت میں گلہائے عقیدت نچھاور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ پاک پڑھو تمام احباب اونچی آواز میں۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم
بالغداة والعشي يريدون وجهه تريد عيناك عنهم صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول الثقلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ کی حمد و ثنا اس کے محبوب پاک صاحب الاولاد تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اور آپ کی آل پاک کی پاکیزہ بارگاہ میں ہدیہ درود و محبت اور ہدیہ سلام عرض کرنے کے بعد میزبانان محفل، سادات کرام، بالخصوص قبلہ سید ساجد حسین شاہ صاحب کاظمی اور سید واجد حسین شاہ کاظمی، اسٹیج پہ تشریف فرما انتہائی عزتوں کے لائق سادات کرام، عمائدین علاقہ، اس محفل پاک کے شرکاء، حاضرین و ناظرین کرام، رب تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے آج ہمیں اس پاکیزہ محفل میں شرکت کی توفیق بخشی. قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، یہ پنڈال کے بائیں جانب اس طرف کچھ لوگ بہت دور بیٹھے ہیں، براہ کرم آپ مہربانی فرمائیں بالکل یہاں اسٹیج کے قریب تشریف لے آئیں، اٹھ کے آگے تشریف لے آئیں، نوجوان بچے بالخصوص اٹھ کے یہاں اسٹیج کے بالکل قریب آ جائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. میں بغیر تمہید کے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں پندرہویں پارے میں سورہ کاف کے اندر
بندگان خدا کو ایک حکم دیا، اور حکم ان مومنوں کو دیا جو ولایت کے متلاشی ہیں۔ آپ کہیں سبحان اللہ۔ ولایت تلاش کرنے والے، ولایت ڈھونڈنے والے، تصوف و طریقت کے سمندر میں جنہیں غوطہ زن ہونے کا شوق ہے، بلکہ اس کا آسان الفاظ میں ترجمہ کروں اور یوں سمجھاؤں، جنہیں بارگاہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کی بارگاہ کا قرب چاہیے، انہیں حکم دیا۔ میں اپنی گفتگو کے ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، جو ترجمہ کروں اشارت النص کے طور پہ ہو تب بھی، عبارت النص کے طور پہ ہو تب بھی، میں اپنے ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں۔ جو مولا علی علیہ السلام کا دیدار پانا چاہیں، انہیں اللہ نے حکم دیا، اور حکم کیا ہے؟ فرمایا اے میرے بندو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو جوڑے رکھو، اپنے آپ کو جوڑے رکھو۔ اور یہ جڑنا کیسا ہو، اس کی پوری تفصیل اللہ نے اس آیت میں بتائی۔ مولا کس سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں؟ فرمایا وَالَّذِينَ، وہ لوگ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھو جو ہر لمحے اپنے مولا کے دیدار کو ترس رہے ہوتے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ شارٹ کٹ کیسے ہو گیا، میں براہ راست مولا علی علیہ السلام کی ذات پہ آ گیا۔ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو جو لوگ ہر لمحے اپنے رب کے دیدار میں گم رہتے ہیں۔ غالباً پچھلے سال اسی آستانے پر میں نے اپنی گفتگو میں مولا علی علیہ السلام کا ایک قول سنایا تھا کہ آپ سے کسی غیر مسلم نے پوچھا، اے علی، آپ کو جب دیکھیں اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، رب کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، سجدے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اس رب کو دیکھا؟ کبھی اس رب کے جلوے نظر آئے جس کی محبت میں سرگرداں رہتے ہو، جس کے دیدار پر انوار سے اپنے آپ کو منور کرنا چاہتے ہو؟ کبھی اس نے اپنا جلوہ دکھایا بھی؟ تو میرے مولا نے علیہ السلام، آپ نے جواب ارشاد فرمایا، ناداں، تو کبھی ایک دفعہ کی بات کرتا ہے؟ علی نے زندگی میں ایک سجدہ بھی کبھی ایسا نہیں کیا جس سجدے میں اسے اپنے رب کے جلوے نہ دکھائی۔ اب اس بات کو سننے کے بعد حیدر بیٹا، اب اس بات کو سننے کے بعد یہ کام آئے گی بات آپ کو قرآن مجید سے جوڑ رہا ہوں۔ اس جملے کو سننے کے بعد اب ترجمہ سنیے۔ اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے ولایت کے متلاشیوں، اے تصوف و طریقت میں کہ سمندروں میں غوطہ زن ہونے والوں، تمہیں اگر اللہ کی بارگاہ سے ولایت کو تحفہ چاہیے، اگر صاحب ولایت سے جڑنا چاہتے ہو، تو راستہ ایک ہی ہے، اس ہستی کے ساتھ اپنے آپ کو ملا لو، اس ہستی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو جو ہر لمحے اس کے جلووں میں گم رہتی ہے۔
اور وہ حضور کے کل اصحاب میں، حضور کے کل اصحاب میں یہ مرتبہ اور مقام اکیلے مولا علی علیہ السلام کے پاس۔ یہ جملہ اور کوئی صحابی بھی نہیں کہہ سکا۔ اہل بیت پاک کے نفوس قدسیہ میں سے بھی کوئی اور شخص یہ جملہ نہ کہہ سکا کہ ہر سجدے میں مجھے رب کا دیدار میسر آتا ہے، ہر لمحے اس کے جلووں میں گم رہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا لوگوں اگر مجھے تلاش کرنا ہے تو علی کے ساتھ جڑ جاؤ۔ والذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام، رات ہو یا دن، اپنے رب کے جلوہ میں گم رہتا ہو، اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ لو۔ مولا کتنا جوڑے؟ دن میں ایک دفعہ، دن میں 2 مرتبہ، دن میں 100 مرتبہ، یا رات میں 1-2 مرتبہ؟ کتنا اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں؟ رب نے فرمایا نہیں، اتنا جوڑنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ کیفیت یہ ہو ترید عیناک تعد عنہم، تمہاری آنکھیں ہر لمحے مولا علی علیہ السلام کے جلووں کو دیکھتی ہیں، ہر لمحے تم اپنی آنکھوں سے مولا کا دیدار کرتے رہو، مولا کا دیدار کرتے رہو۔ باری تعالیٰ اگر کوئی ایسا کر جائے، اگر کوئی ایسا کر جائے تو انعام کیا دیتا ہے، اسے ملتا کیا ہے؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے کلام شریف کو پڑھو، اس کی بھی کیفیت میں نے اپنے کلام میں کھول کے واضح طور پر ارشاد فرما دی۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا جنہیں بارگاہ ولایت مآب سے فیض حاصل ہو۔ شاہ جی سید صابر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے اور سے پاک کی بھی تقریب ہے نا، جہاں میلاد مصطفیٰ ہے یہاں آپ کے اور سے پاک کی بھی تقریب ہے، اور یہ میں جتنی گفتگو کر رہا ہوں مجھے میزبانوں کی طرف سے حکم ہوا ہے، موضوع دیا گیا ہے، میں اس موضوع پر بات کر رہا ہوں کہ میں نے ولایت کے اوپر بات کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے جنہیں بارگاہ ولایت مآب سے ہر لمحے فیض میسر آتا ہے۔ آپ سامنے ہو کے بیٹھے، اپنا دیدار مجھے کرائیں، میں آپ کو بھی زیارت کرا رہا ہوں، سامنے ہو کے بیٹھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں، مجھے بھی بات کرنے کا مزہ آئے، آپ کو بھی سننے کا مزہ آئے۔ بزرگوں کے لیے پابندی نہیں، وہ ٹیک لگا لیں، جو اپنے آپ کو جوان سمجھتے ہیں ذرا قریب آئے اور میری گفتگو کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ مولا ملے گا کیا اگر ایسوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں گے، اپنی آنکھوں کو ہر لمحے ان کے جلووں میں گم رکھیں گے، اپنی آنکھوں کو وہاں ہر لمحے اللہ کے ان ولیوں کی بارگاہ میں جوڑے رکھیں گے جن کی نسبت مولا علی علیہ السلام سے۔ آپ چاہ رہے ہیں نا نسبت پہ بات ہو، تو مولا علی علیہ السلام کی بات ہو تو یہ نسبت ہی کی بات ہے، یہ بولیے نسبت ہی کی بات ہے۔ آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں، حکومت نے خادم رضیف صاحب کو اٹھایا ہے، آپ کو کچھ نہیں کہے گی، آپ مہربانی فرمائیں اونچی آواز میں کہیں سبحان اللہ۔ جی کیوں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ سبحان اللہ کہیں مولا علی علیہ السلام کا ذکر سننے کے بعد؟ اس لیے کہ الذکر علی عبادتاً، جو علی کا ذکر کرتا ہے وہ بھی عبادت کرتا ہے۔ الذکر علی عبادتاً، ہم ذکر کرنے والے ذکر علی علیہ السلام کرنے والے بھی عبادت میں مشغول ہیں، اور اگر آپ باوضو ہو کے آئے بیٹھے ہیں اور آپ ذکر علی علیہ السلام سن رہے ہیں تو یہاں صرف بیٹھنا بھی اللہ کی بارگاہ میں عبادت شمار ہے۔ یہاں کوئی شیعہ سنی کی بات نہیں، یہاں کوئی مسلک کی بات نہیں، کسی اسکول آف تھاٹ کی میں نمائندگی نہیں کر رہا، میں مولا علی علیہ السلام کا ذکر کرنے آیا ہوں، اور آپ
کی ذات اقدس کے ساتھ جتنے وابستہ ہو گئے، سید ہوئے تب بھی مرتبے پا گئے، غیر سید ہوئے تب بھی مرتبہ اور مقام پا گئے۔ مولا ملے گا کیا؟ اللہ نے فرمایا میں اتنا بڑا انعام عطا کروں گا، اتنا بڑا انعام عطا کروں گا کہ صدیوں پہ محیط اگر ان کی زندگی ہوگی یا موت ہوگی، میں رب ان کے جسموں کی بھی حفاظت کروں گا، ان کی روحوں کی بھی حفاظت کروں گا۔ یا تو مزارات کو لوگ گراتے ہیں نا، یہ دنیا میں رواج اٹھ کھڑا ہوا ہے، یہاں تو لوگ مزارات کو گرانے کی بات کرتے ہیں اور نہ جانے کیا عقیدہ دینے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے کلام سے پوچھئے کہ اللہ مولا علی علیہ السلام سے جڑنے والوں کو کیا نسبت عطا کرتا ہے اور انہیں کس انعام سے نوازا کرتا ہے۔ اس کے لیے بھی آپ سورہ کاف کی تلاوت کیجئے، آپ کو یہ بات بھی سمجھ آئے، یہ عقدہ بھی حل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کاف کے اندر اصحاب کاف کا واقعہ ذکر کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، اور صرف اصحاب کا ذکر نہیں کیا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ کی کیفیت کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ فرمایا کتا ہوتا نجس ہے لیکن جب پاکوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے نجس ہونے کے باوجود اس کا ذکر میں اپنے قرآن میں کر دیا کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، بیمار بندے کے لیے رخصت ہے، بیمار بندے کو میں نہیں کہوں گا، لیکن جو تندرست ہے، صحت مند ہے، وہ اگر نعروں کو جواب نہیں دے گا تو مجھے شک پڑ جائے گا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بس یہ ذوق ہونا چاہیے، ورنہ میں مائک چھوڑ دوں گا۔ اس لیے کہ 15-20 دن ٹائیفائیڈ میں مبتلا رہا، اس کے بعد ربیع الاول شریف آ گیا، میں ویسے ہی ڈسٹرب ہوں، میں تو سیدوں کے حکم کا پابند ہوں اور یہاں آ گیا۔ اس ذوق کو آپ نے برقرار رکھنا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ پاک لوگ جو اللہ کے جلووں میں گم ہونے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرتے ہیں اور مولا علی علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ جو جڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو، اپنی نگاہوں کو وہاں میں باندھ کے رکھتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی پلک نہیں جھپکتے کہ کہیں عبادت میں خلل نہ آ جائے۔ مولا انہیں دیتا کیا ہے؟ فرمایا میں ان کے جسموں کی بھی حفاظت کرتا ہوں، ان کی روحوں کی بھی حفاظت کرتا ہوں۔ کس طرح؟ 309 سال تک کم و بیش اصحاب کہف غار کے اندر لیٹے رہے۔ لبنان کا علاقہ، انتہائی گرم علاقہ۔ آپ تھوڑا آگے تشریف لائیں جی، ایسے نہیں، یہ سنت کے خلاف طریقہ ہے، یہاں بالکل آگے بیٹھیں۔ 309 سال کم و بیش اصحاب کہف غار کے اندر لیٹے رہے، اور اس غار کے داہنے پر، اس کے دروازے پر وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ کی کیفیت کتے کی رہتی۔ انہوں نے بڑا روکا تھا کہ یہ کتا ہمارے ساتھ نہ آئے، بڑا روکا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنا دین نہیں بدلنا چاہتے تھے، اللہ کی محبت کو بدلنا نہیں چاہتے تھے، اور بادشاہ وقت ان سے اللہ کی محبت کا دین بدلوانا چاہتا تھا۔ اب وہ اس سے چھپ کر ہجرت کر کے جب غار میں گئے، کتا پیچھے آیا، کتے کو بڑا روکا کہ تو بھوکے گا اور ہم پکڑے جائیں گے۔ کتے نے اپنی زبان میں کہا میں عام کتا نہیں کہ بھوکتا رہوں، میں نسبت والا ہوں، میرا کام بھوکنا نہیں ہے، دروازے پہ غلاموں کی طرح بیٹھنا میرا کام ہے۔ اور شاہ جی اگر آپ اجازت دے تو جملہ کہوں، اگر کسی کو تکلیف نہ ہو، کتے کا کام بھونکنا ہے، کتے کا کام بھونکنا ہے۔ جو بھونکتا ہے چاہے اہل بیت کو بھونکے چاہے مصطفیٰ کو بھونکے، جو بھونکتا ہے وہ کتا ہوا کرتا ہے، جو مزارات کو گرائے وہ کتا ہوا کرتا ہے، اور جو مزارات سے اپنے آپ کو جوڑ لے وہ اس کتے سے تو اعلیٰ درجہ پاتا ہے۔ جو کتا اصحاب کہف کی ذات کے ساتھ نسبت رکھ کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا۔
کیونکہ وہ کتا ہو کے آلہ ہو گیا، یہ تو انسان ہے، یہ تو مسلمان ہے، یہ تو مولا کے دیوانے ہیں، یہ تو مولا کائنات کے مستانے ہیں۔ اب سنیے اللہ نے کیفیت کیا بتائی، مولا کس طرح حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا حفاظت اس طرح کرتا ہوں، اصحاب کہف غار کے اندر 309 سال تک لیٹے رہے، اللہ نے 309 سال تک اپنی کائنات کے نظام کو، اپنے قانون کو بدل کے اسے تبدیل کیے رکھا۔ 309 سال تک، 3 صدیاں اللہ نے اپنی کائنات کے قانون کو بدل دیا۔ حالانکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر بات پہ قدرت رکھتا ہے، اسے کیا غرض کہ بندے کیا کر رہے ہیں، بندوں کی خاطر وہ اپنے نظام کیوں بدلتا ہے؟ اس نے جواب دیا بندوں کی خاطر تو نہیں بدلتا، لیکن جو میرے ہوتے ہیں ان کے لیے میں اپنا نظام بھی بدل دیا کرتا ہوں۔ ہاتھوں کو بلند کر کے مولا پاک کا جب نعرہ آئے گا، نعرہ حیدری، یوں، اس لیے کہ پاکوں کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں۔ سنیے اللہ نے حفاظت کیا بتائی اور نظام کیا بدلا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دیکھا کہ اصحاب کہف کو میں نے غار میں لٹا دیا ہے، اور فطری عمل ہے کہ جب میت کو آپ اوپن چھوڑ دیں، میت کو آپ اوپن چھوڑ دیں دھوپ میں، تو دھوپ اس کے جسم کو متاثر کرتی ہے، گل سڑ جاتا ہے دھوپ کی وجہ سے جسم۔ فطری عمل ہے، انسانی حیت ایسی بنائی گئی کیونکہ مٹی سے تراشا گیا ہے، گارے سے بنایا گیا ہے، تو جب یہ دھوپ پڑتی ہے تو اس کے جسم کی حیت بدلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو میرے ہوتے ہیں انہیں سلامت رکھا کرتا ہوں۔ مولا کس طرح سلامت رکھتا ہے؟ فرمایا میں نے سورج کو حکم دے دیا، بطر الشمس اذا طلعت، بطر الشمس اذا طلعت تزاور عن کہفہم ذات الیمین۔ آپ پوچھے گئے سبحان اللہ۔ اللہ نے یہ کیفیت بتائی ہے۔ اصحاب کہف ان کا کتا غار میں لیٹے ہیں 309 سال تک۔ سورج کا اللہ نے ایک روٹ رکھا ہے، سورج اپنے مدار سے باہر نہیں ہوتا، زمین اپنے مدار سے باہر نہیں ہوتی، مشتری اپنے مدار سے باہر نہیں ہوتا، باقی سیارے بھی اپنے اپنے مدار کے اندر سفر کر رہے ہیں، سورج بھی اپنے روٹ کے اوپر ساری زندگی سفر کرتا ہے۔ جب سے اللہ نے اسے بنایا، جب تک اللہ اسے رکھے گا، جب سے طلوع کیا تب سے لے کر جب اسے غروب کرے گا تب تک اللہ نے اس کا ایک راستہ متعین کیا۔ اللہ کو کیا غرض بندوں کو گرمی لگتی ہے یا سردی؟ سورج کا ایک راستہ متعین ہے۔ دیکھیے میں قرآن مجید میں ہوں تاکہ وہابی سنی کا رولا نہ پڑے، تاکہ شیعہ سنی کا رولا نہ پڑے، میں اس رولے میں سے آپ کو نکالنا چاہتا ہوں، اور میرے بعد جو خطبہ آپ حضرات سے مخاطب ہوں گے، نعرہ تکبیر، کھڑے ہو کے استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ خطیب اہل بیت قبلہ سید حسنین گردیزی صاحب ہماری اس مجلس پاک کی زینت، میں نے آپ کو تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سے گزارش، آپ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں نیچے۔ درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ توجہ میری طرف کیجئے، اللہ نے سورج کا ایک راستہ متعین کیا ہے اور حکم دیا اس راستے پہ تو نے چلنا ہے، طلوع ہونے سے لے کر
غروب ہونے تک اللہ نے سورج کا ایک روٹ بنا دیا، لیکن جب اللہ والے اپنے مزار میں لیٹے، اللہ نے سورج کو حکم دیا، اے سورج جب تم مشرق سے طلوع ہو، چونکہ اصحاب کہف غار میں لیٹے ہوئے ہیں، یہ نسبت والے ہیں، اس لیے ان کی نسبت کا حیا کرنا ہے۔ مولا کیا حکم فرمایا؟ غروب ہونے کے بعد دائیں جانب جھک جا، دائیں جانب جھک جا، تاکہ تیری براہ راست روشنی جو ہے، براہ راست روشنی وہ اصحاب کہف کے جسموں کے اوپر نہ پڑے۔ جسموں کی حفاظت کرنا ہے نا، روحوں کی حفاظت کرنی ہے نا، اور کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ اب جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کے ہم عرس منایا کرتے ہیں، جن کے مزارات کے اوپر ہم حاضری دیا کرتے ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو مزارات کو گراتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو وہاں جا کر مانگا کرتے ہیں۔ مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں انہیں حفاظت عطا کر رہا ہوں۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے، فرمایا دائیں جانب جھک جا تاکہ ان کے اوپر تیری گرمی نہ پڑے، اور دوسری کیفیت بتائی وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور پھر سورج کا حکم دیتا ہوں جب تو غروب ہونے کی طرف جائے تب بائیں جانب جھک جا۔ مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے راستہ تو تیرا متعین کیا ہے، مگر یہاں میرے پاکیزہ نفوس آرام فرما ہے، اس لیے سورج کو بنایا بھی میں اللہ نے ہے، اس کا راستہ بھی میں نے متعین کیا ہے، میں علی کل شیء قدیر ہوں۔ میں تجھے حکم دے رہا ہوں میرے ان پاک بندوں کی نسبت کا حیا کر، چڑھتے ہوئے دائیں جھک جا، غروب ہوتے ہوئے بائیں جھک جا۔ مولا کیوں؟ فرمایا وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اس لیے کہ یہاں میرے پیارے آرام کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کی ان دو آیات سے ثابت کیا ہوا کہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ نسبت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو مولا علی علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جڑنا صرف اس مجلس کی حد تک نہیں، یہ جڑنا صرف نماز میں مولا علی علیہ السلام کا خیال اپنی نماز میں لانے کی حد تک نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جب سے تمہیں بنایا ہے تب سے لے کے جب تمہیں وفات دوں گا تب تک ہر لمحے تم اپنی آنکھوں کو مولا علی علیہ السلام کی زیارت کا متلاشی رکھو، اپنے آپ کو یوں جوڑو ہر لمحے۔ جب اس طرح کی کیفیت تمہیں نصیب ہو جائے، مولا ہماری مزید رہنمائی فرما۔ ہم مزارات اولیاء پہ جاتے ہیں نا، اور لوگ اسے نہ جانے شرک کہتے ہیں، کیا کچھ کہتے ہیں۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ذیشان سنا کے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، اس لیے کہ قبلہ گردیزی صاحب تشریف فرما ہو گئے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کے بھی ملفوظات عالیہ سے اپنے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ذیشان امام بخاری نے کتاب المغازی میں لکھا، امام مسلم نے کتاب الفضائل میں لکھا، ابو داؤد شریف میں بھی امام طبرانی نے بھی اسے لکھا، امام بہقی اور اس کے بعد امام شیبانی اور امام احمد بن حنبل نے اس حدیث پاک کو کوٹ کیا۔ حدیث پاک کیا ہے؟ ہم مزارات اولیاء پہ جاتے ہیں، ان کے عرس مناتے ہیں، آپ سے پوچھا جاتا ہے عرس شریعت میں کہاں سے ثابت ہے؟ تو حدیث پاک سنیے۔ میں نے بہت سارے ائمہ حدیث کے نام لے دیے، ان کے اسماء لے دیے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی رہے اور اعتراض کرنے والوں کا منہ بند ہو جائے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام شہدائے احد کی شہادت کے 8ویں سال، شہدائے احد کی شہادت کے 8ویں سال حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ساتھ لیا اور مزارات شہدائے احد کے مزارات کے اوپر تشریف لے گئے، وہاں دعا کی، نماز پڑھی، اس کے بعد منبر لگایا گیا۔ حضور علیہ السلام منبر کے اوپر جلوہ گر ہوئے اور آپ نے خطاب ارشاد فرمایا۔ قبلہ شاہ جی کا عرس ہے نا، لوگوں کو بلایا گیا ہے، خطباء کو بلایا گیا ہے مواعظ حسنہ سننے کے لیے، مہمانوں کو بلایا گیا ہے۔ یہ خطباء کا خطاب کرنا یہ براہ راست حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔
آپ سبحان اللہ کہیں اونچی آواز میں، ذرا اپنے جوش کا مظاہرہ کریں، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میں نے پہلے کہا جس بندے کا ہاتھ نیچے ہوگا نعرہ حیدری پہ مجھے شک پڑ جائے گا، مجھے شک میں نہ ڈالیں، نعرہ حیدری۔ اللہ آپ کی نسبتوں کو سلامت رکھے۔ عرس کے اوپر اولیاء کے عرس کے اوپر خطباء کو بلانا اور ان سے خطاب سننا، جب خطیب خطاب کرے اس کا یہ خطاب کرنا براہ راست حدیث کی نص سے ثابت ہے، انکار کرنے کی گنجائش کوئی نہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں، اور پھر دوسری بات، شہداء اولیاء اللہ کے عرس کے موقع کے اوپر ان کے عرس کی محفل میں شرکت کرنا، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ مجھے حضور کی سنت کا ثواب ہو رہا ہے۔ قبلہ گردیوی صاحب گفتگو کریں گے، حضور علیہ السلام کی سنت مطہرہ کا براہ راست ثواب عطا ہوگا، اور آپ یہ ذکر سن رہے ہیں، آپ کو سنت صحابہ کا ثواب عطا ہوگا۔ اونچی آواز میں کہیے سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے جو خطاب ارشاد فرمایا، اس خطاب میں 6 باتیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلی بات حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمائی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے غلاموں، میں تم سے پہلے جا کر تمہارے لیے تمہارا اگلا رستہ ہموار کرنے والا ہوں۔ تم سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جا کر تمہارے لیے وہ راستہ سیدھا کرنے والا ہوں۔ دوسری بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، میرے غلاموں، میں تم سب کے اوپر گواہ ہوں۔ اونچے کہیے سبحان اللہ۔ میں تم سب کے اوپر کیا ہوں؟ گواہ ہوں۔ تیسری بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، میرے غلاموں، میری اور تمہاری ملاقات کی اگلی جگہ حوض کوثر۔ اونچے کہیے سبحان اللہ۔ میری اور تمہاری ملاقات کی اگلی جگہ، آج کے بعد جب ہم دوبارہ ملیں گے، کس جگہ؟ حوض کوثر پر ملیں گے۔ اور اگلا جملہ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار کی اس شان کے اوپر بھی قربان جائیں، اور سرکار کے خون مولا علی علیہ السلام کی اس شان کے اوپر بھی قربان جائیں۔ یہ خیر کی کیفیت کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا، یہاں بیٹھے بیٹھے میں اس لمحے حوض کوثر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ یہی بیٹھے بیٹھے اس لمحے میں حوض کوثر کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد اگلی جو بات ارشاد فرمائی حضور علیہ السلام نے کہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے حوض کوثر کا نظارہ کر رہا ہوں، اس سے اگلی بات حضور علیہ السلام نے اللہ کی قسم اٹھا کے ارشاد فرمائی۔ حضور نے فرمایا، اللہ کی عزت کی قسم، مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میرے جانے کے بعد میری امت مشرک ہو جائے۔ شاہ جی، آج کیا ہو رہا ہے؟ فتووں کی فیکٹریاں کھلی پڑی ہیں، مشینیں لگی ہوئی ہیں، مزارات اولیاء پہ جانے والوں کو، مدینہ طیبہ جانے والوں کو، نجف پاک جانے والوں کو، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے والوں کو، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانے والوں کو مشرک کہا جا رہا ہے، لوگوں کو مشرک بنایا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے حبیب کیا ارشاد فرما گئے؟ قسم اٹھا کے حضور نے فرمایا، میرے غلاموں، اللہ کی عزت کی قسم، میرے بعد مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، یہ جو لوگوں کو مشرک بناتے پھرتے ہیں، قبلہ گردیوی صاحب، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ انہیں حضور علیہ السلام کی بات کے اوپر اعتماد ہی نہیں، بھروسہ ہی نہیں حضور کے فرمان کے اوپر۔ اور جسے حضور کے فرمان پہ بھروسہ نہ ہو، حضور قسم اٹھا کے کہیں میری امت میرے بعد مشرک نہیں ہوگی، مزارات میں جانے والوں کو لوگ مشرک کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا مشرک نہیں ہوگے، ہاں البتہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم میرے بعد دنیا پرست ہو جاؤ گے۔ دنیا پرست ہم ہیں، مشرک نہیں ہیں۔ دنیا کے بندے ہو گئے، ہمیں قبر بھول گئی، دنیا یاد ہے، لیکن ہم مشرک نہیں ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے آپ کو مسلمان تصور کرتے ہو تو خدا کا واسطہ مسلمانوں کو مشرک بنانا چھوڑ دو۔ اب تو تمہارے بڑوں نے بھی یو ٹرن لے ہی لیا ہے،
اب تو تمہارے بڑوں نے بھی یو ٹرن لے ہی لیا ہے، اب کہتے ہیں حضرت علی نہیں کہنا، مولا علی کہنا ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہتی اس لیے کہ حضور نے جو علی کو مولا کہا۔ بولی ایسا ہو رہا ہے یا نہیں؟ ابھی یہ تو ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، بڑا کچھ ہوگا، یہ لوگ مجبور ہو جائیں گے۔ اس طرح ہم اولیاء کے مزارات کے اوپر جاتے ہیں، یہ کہیں گے ہاں یہ عقیدہ صحیح ہے، ہم پہلے بھول پر تھے، میلاد منائیں گے، کہیں گے پہلے ہم بھول پہ تھے، میلاد منانا بھی صحیح ہے، اور مولا علی بھی کہیں گے پہلے ہمارا عقیدہ غلط تھا۔ ایک نے مانا ہے، اس کے پیچھے اور کئی ماننا شروع ہو جائیں گے۔ جب تمہارے بڑے کہنا شروع ہو گئے ہیں، اب تمہارا حق بنتا ہے تم بھی کہا کرو مولا علی علیہ السلام۔ اونچے اونچے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ دیکھیے حضور علیہ السلام شہدائے احد کی مزارات پہ گئے 8 سال کے بعد، ٹھیک اس تاریخ کو۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ بلا شاہ جی اپنے والد گرامی کا عرس اسی تاریخ کے اوپر منا رہے ہیں، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اس تاریخ کا تعین کرنا یہ بھی سرکار کی سنت ہے۔ مزارات اولیاء پہ جانا، مزارات اولیاء کی زیارت کرنا، یہ بھی سرکار علیہ السلام کی سنت، اور وہاں بیٹھ کر منبر لگانا حضور علیہ السلام کی سنت پاک، منبر پہ جلوہ گر ہو کر صحابہ کو خطاب سنانا، یہ خطاب سنانا بھی حضور علیہ السلام کی سنت۔ ہمارے اولیاء اللہ کے عرس کے موقع پر اور کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے، ہم اولیاء اللہ کے فضائل بیان کرتے ہیں، ان کے مناقب بیان کرتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کا مبارک دن آتا ہے، آپ کے فضائل اور مناقب بیان کرتے ہیں۔ مولا حسین کا دن پاک آتا ہے، آپ کے فضائل اور مناقب کو بیان کرتے ہیں۔ حضور نے تو اصول دیا ہے، ایک دفعہ 9 ہجری میں ایسا عمل اختیار فرما کے اب اصول حضور نے دے دیا، قیامت تک ساری امت نے اس اصول مصطفیٰ پہ چلنا ہے۔ اور جب اولیاء اللہ کی وفات کا دن آئے، ان کی شادی کا دن آئے، ان کے عرس پاک کا دن آئے، تو ان کے مزارات کی زیارت بھی کرنی چاہیے اور ان کے عرس کی تقریب کو بھی منانا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، رب تعالیٰ میں نے جتنے گفتگو کی، اللہ اس گفتگو کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بارگاہ ولایت مات میں یہ گفتگو جو ہے وہ قبولیت کا شرف پا جائے، اور اولیاء اللہ کی بارگاہ میں یہ گفتگو جو ہے یہ قبولیت کا شرف پا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔ انتہائی محبت کے ساتھ حضرت علامہ نیازمین نقشبندی قادری صاحب گفتگو فرما رہے تھے۔ خدائے لم یزل کی پاک بارگاہ میں التجا گو ہوں کہ خدائے لم یزل ہم تمام احباب کے سروں پر ایسے علماء کا سایہ تا دور قائم اور دائم فرمائے۔ ایسے علماء کو ہر گھڑی ہر لمحہ حق بیان کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، دوران گفتگو عالم اسلام ملک پاکستان کی مشہور و معروف مذہبی شخصیت میری مراد حضرت علامہ سید حسنین گردیزی دامت برکاتہم العالیہ، آپ زینت محفل بنے۔ میزبانان محفل کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو اس محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین محترم، وقت محفل کا اختتام کے قریب ہے، بس مختصر سی بات آپ کی ذہن نشین کر کے علامہ صاحب کو دعوت دے رہا ہوں۔ جس طرح علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے کہ حضرت مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حضرت چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ چشتی گولڑوی رحمت اللہ علیہ تعالی، آپ جب اس مقام پر پہنچے ولائے علی،
تو آپ فرماتے ہیں کہ سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے، سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے، بہت ہے ذکر علی اور حیات چھوٹی ہے۔ دوبارہ سماعت کریں، اور جس کو سمجھ آ جائے اس کی بات بن جائے گی، جس کو نہ سمجھ آئی اس شخص سے میرا کوئی گلہ نہیں ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ حضور چراغ گولڑا جب اس مقام پر پہنچے تو آپ فرماتے ہیں کہ سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے، بہت ہے ذکر علی اور حیات چھوٹی ہے۔ مقام غدیر خم پر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم جناب احمد مجتبی سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام، آپ نے جب مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دست اقدس پکڑ کر ہوا میں بلند کر کے ارشاد فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ سامعین محترم، اس مقام پر حضور چراغ گولڑا فرماتے ہیں کہ سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے، سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے، سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے، بہت ہے ذکر علی اور حیات چھوٹی ہے، اور علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، علی ہے نام بڑا کائنات چھوٹی، علی کو کیسے علی ہے نام بڑا، علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، علی ہے نام بڑا اور کائنات چھوٹی ہے۔ اور آخری بات کر کے علامہ صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ محمد کا وسیع، محمد کا وسیع، حق کا ولی کہنا ہی پڑتا ہے، محمد کا وسیع، حق کا ولی پڑتا ہے، محمد کا وسیع، حق کا ولی کہنا ہی پڑتا ہے، خدا کے نام کا نقش جلی کہنا ہی پڑتا ہے، اور زمانہ لاکھ کترائے ابو طالب کے بیٹے سے مگر وقت مصیبت یا علی کہنا ہے۔ سامعین محترم، آپ کی انہی محبتوں میں، آپ کی انہی عقیدتوں میں عالم اسلام ملک پاکستان کی مشہور و معروف مذہبی شخصیت میری مراد حضرت علامہ سید حسین گردیزی صاحب کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت و ولایت و امامت میں بلہائے عقیدت نچھاور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دراز عمر حسنین عباس گردیزی صاحب، حیدر زمان عباسی، جناب قاری نیاز میر صاحب، بلند تر صلوات۔ ایک دفعہ مل کے اپنی زبانوں کو معطر کریں، بلند آواز سے درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الصلاة والسلام على بشير النذير وسراج منير، سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد، اللهم